الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق اللہ العظیم۔ پہلا رکوع ختم ہو گیا، یہ دوسرا رکوع ہے۔ جب رکوع ختم ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کے
ایک طرف کو عین لکھا جاتا ہے اور اس عین کے اوپر بھی کچھ لکھا جاتا ہے اور عین کے پیٹ میں کوئی ہندسہ لکھا جاتا ہے اور عین کے نیچے بھی. یہ جو پہلا رکوع ختم ہو گیا اور کنارے پر ایک عین لکھا ہے بڑا سا، یہ علامت ہے رکوع کی. کس کی؟ رکوع میں تو 4 حروف ہیں، را، کاف، اور عین. وہ چھوڑ کے صرف عین لکھ دیا جو آخر میں آتا ہے رکوع. تو یہ علامت تو اس بات کی کہ ایک خاص قسم کا مضمون یہاں تھا، وہ ختم ہو گیا، ایک نیا مضمون شروع ہو گیا ہے. یہ اس امت کے بڑے بڑے علماء حضرات اور قراء حضرات نے یہ رکوع متعین کیے ہیں، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ رکوع کا تصور تھا اور نہ سپاروں کا تصور تھا. یہ پارے بعد میں بنائے گئے اور یہ رکوع بھی خاص مناسبت کی وجہ سے متعین کر دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ سارے رکوع برابر نہیں، کوئی رکوع بہت لمبا ہوتا ہے، کوئی رکوع چھوٹا سا ہوتا ہے. بہرحال اس میں 3 چیزیں لکھی رہتی ہیں، اس کو سمجھنا ہے. عین کے سر کے اوپر یہاں 1 لکھا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سورہ یوسف ہے اس کا 1 رکوع ختم ہو گیا، 1 رکوع. عین کے پیٹ کے یہاں اندر اس میں 6 لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رکوع ختم ہوا اس میں 6 آیتیں ہیں. کتنی؟ اور عین کے نیچے یہاں 11 لکھا ہے. اس کا مطلب یہ جو 12واں پارہ ہے اس کے 11 رکوع ختم ہو گئے. بس اب یہ یاد رکھیں، عین کے سر کے اوپر ہمیشہ سورت کی تعداد لکھی جاتی ہے، کتنے رکوع ختم ہو گئے، اور عین کے پیٹ کے اندر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ جو رکوع ختم ہو گئے اس میں اتنی آیتیں ہیں. اور عین کے نیچے جو لکھا جاتا ہے وہ سپارے کے رکوع لکھے جاتے ہیں. تو یہاں عین کے سر کے اوپر 1 ہے، سورہ یوسف کا 1 رکوع ختم ہو گیا. عین کے پیٹ کے اندر 6 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے اس رکوع میں 6 آیتیں ہیں، اور عین کے نیچے 11 لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ 12واں پارہ، اس کے 11 رکوع ختم ہو گئے. جی تو آج یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے. پہلے رکوع میں تو تذکرہ تھا یوسف علیہ السلام کے خواب کا، اور قرآن پاک کی بھی تذکرہ تھا، اور یہ تذکرہ تھا کہ والد گرامی نے فرمایا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی خطرناک کارروائی کر سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل آئی تھی کہ یہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور حسد پرانی امتوں میں بھی تھا. یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرانے قوموں کی بیماریاں میری امت کے اندر بھی آ رہی ہیں. گویا کہ یہ بتایا کہ ان بیماریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. فرمایا کہ الحسد والبغض، الحسد، یہ 2 چیزیں میری امت کے اندر آ رہی ہیں کہ اس کو وہ چیز کیوں ملی، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی. اس کی تفصیل آ گئی. بغض کے معنی حسد اور کینہ اندر سے. تو بہرحال یہ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس دوسرے رکوع میں کیا ہے، کیونکہ یہ سوال کیا تھا مکہ شریف کے قریش نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال ہے کہ وہ تو پڑھے لکھے تھے نہیں، شعر و شاعری تو کرتے تھے لیکن دنیا کی تاریخ ان کے سامنے نہیں تھی. کوئی کتب خانہ وہاں نہیں تھا، کوئی مدرسہ وہاں نہیں تھا. کچھ چند واقعات جو مشہور تھے وہ تو ان کا معلوم تھے وہ واقعات، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان کا معلوم نہیں تھا. بالخصوص کہ اگر یہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے تو مصر کیسے پہنچے؟ درمیان میں اتنا راستہ ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. کیونکہ یہود کو یہ معلوم تھا، یہود رہتے تھے مدینہ طیبہ میں، مکہ شریف میں یہودی نہیں رہتے تھے. مکہ شریف میں وہی مشرکین رہتے تھے، قریش اور باقی قبائل بھی تھے. تو جب یہود نے سنا کہ مکہ شریف میں کوئی شخص ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، تو علامت تو ان کا معلوم تھی کہ یہ وہی ہے. تو پھر وہ ضد کرنے لگے، اور سب سے پہلے انہیں یہ کوشش کی کہ ان کا جو خاندان ان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو ان کو ہم اور زیادہ تقویت دیں مشوروں کے ذریعے سے. تو بہت سارے مشورے ان کے ہیں، کعب بن اشرف کے مشورے اور باقی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہود نے ان کو بتایا کہ دیکھو اگر یہ صاحب اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں تو ان سے کہو کہ
یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں رہنے والے تو یہ فلسطین کے تھے، ملک شام کے، یہ مصر کیسے آ گئے؟ یہ انہوں نے سوال کرایا، اور مشرکین کے ذریعے سے. خود ان کو معلوم نہیں تھا مشرکین کو، کیونکہ وہ اس تاریخ سے بے خبر تھے. بڑا سوال تو کر دیا انہوں نے. تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس صورت کے اندر سائلین کے لیے، جنہوں نے سوال کیا تھا، پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. یہ فرمایا لقد کان فی یوسف، لقد یہ لام تحقیق کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی قسم کے لیے آتا ہے. اسے کسی قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے ترجمہ لکھو ہوگا قسم بخدا. کیا؟ قسم بخدا. اور فارسی میں جب قسم ہو تو با پر زبر لگا دی جاتی ہے، بخدا. کیا؟ با پر زبر لگے گی. اور عربی میں باقی زیر آئی باللہ. کیا؟ باللہ نہیں کہیں گے تو باقی زیر آئے گی. یہ با حرف جر بھی ہے، تو ایسے لقد ہے. یہ لام قسم کے لیے بھی آتا ہے اور تحقیق کے لیے بھی آتا ہے. تو کسی نے ترجمہ لکھا ہوگا لقد یقیناً بالتحقیق، کوئی کہے گا قسم بخدا. کیا؟ اور کوئی ترجمہ کرنے والے دونوں کو جوڑے گا، قسم بخدا بالتحقیق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد، قسم بخدا، بالتحقیق کان فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں، وہ اخوتہ، اور اس کے بھائیوں کے قصے میں. اخوہ بھائی کو کہتے ہیں، جیسے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائی کے قصے میں آیاتن، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی. للسائلین، سائل معنی پوچھنے والا، مانگنے والوں کو بھی سائل کہتے ہیں. تو سائل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک سائل تو وہ ہے جو بھیک مانگتا ہے، کہتے ہیں میری مدد کر لو، کچھ مجھے رقم دے دیجئے یا فلاں چیز دے دیجئے. ایک سائل ہوتا ہے جو سوال کرے اور سوال کا جواب طلب کرے. تو عربی میں دونوں کو سائل ہی کہتے ہیں. یہ بھی سائل ہے، یہ بھی سائل ہے. وہ یہ بھی کچھ چاہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اور یہ علمی اعتبار سے چاہتا ہے مجھے سوال کا جواب مل جائے. اور قرآن پاک نے بھی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگو تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. تو بہرحال آیات للسائلین، اس میں بڑی بڑی آیتیں. سوال کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے آئے گا اور پورے سورہ یوسف کو از اول تا آخر آدمی ذہن میں رکھے گا تو بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی. اللہ کی قدرت، سبحان اللہ. جس معصوم بچے کو کنویں میں ڈالا تھا، وہاں وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ بنے گا. تو ظاہر سی بات ہے جن بچوں کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے ان میں کون بادشاہ بنا؟ پھر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، یہ بھائی جو اس وقت تنمند تھے، طاقتور تھے، بعد میں بوڑھے ہو گئے ہوں گے 40 سال کے بعد. تو ایک وقت آئے گا اور وہ اسی بھائی کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ صدقہ دے دیجئے، خیرات کیجئے، ہم پر رحم کیجئے. اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ وہی بھائی ہے. یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کس نشانی ہے. اور کہاں کہاں سے پہنچا یوسف علیہ السلام کو، کیسے کنویں سے نکالا، پھر مصر پہنچے، پھر کیا کیا حالات ان کے اوپر پیش آئے، اور اللہ نے کیسی ان کی غیبی تربیت کی. یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے فرمایا آیاتن، اس میں بڑی نشانیاں ہیں سائلین کے لیے. تو سائلین سے دونوں مراد ہیں، یہود بھی اور مشرکین بھی. سوال یہود کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں؟ جس تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف کو بیان فرمایا، ایسی تفصیل تو ان کو بھی معلوم نہیں تھی. ان کو تو اتنا تو معلوم تھا کہ یہ کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، مصر آ گئے. زیادہ سے زیادہ اتنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، لیکن باقی تفصیلات معلوم نہیں تھی کہ پھر جیل میں کیا ہوا، پھر وہاں آپ نے تبلیغ کیسی کی، اور جیل کا واقعہ کیسے پیش آیا، اور وہ جو زلیخا کے اس میں زلیخا کے گھر میں تھے وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے. یہ ساری تفصیلات تو ان کو بھی معلوم نہیں تھی. یہ ساری تفصیلات تو توریت میں بھی نہیں تھی، انجیل میں بھی نہیں تھی. تو اس لیے فرمایا کہ دونوں کے لیے، ان کے لیے بھی بڑی اس میں نشانیاں ہیں اور ان کے لیے بھی. مکہ شریف والوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت ان کے سامنے سنائی تو یہ معلوم تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کہ کتب خانے میں جا کر آپ نے مطالعہ کیا ہو کسی جو ہے وہ کتاب کا جس میں یہ ساری ہسٹریاں لکھی ہوئی ہوں.
تو ان کی آنکھیں بھی کھلنی چاہیے. تو بہت سارے لوگ تو متاثر بھی ہو گئے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ جیسے پہلے تھے ویسے رہے، وہ ہے کہ سنی انسنی ایک جیسی. یہ فرمایا کہ لقد كان فی یوسف واخوته آیات للسائلین. اب واقعہ چل رہا ہے کہ واقعہ کیسے ہوا. اذ قالوا، وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہا ان بھائیوں نے آپس میں، لَيُوسُفُ، یقیناً یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی بنیامین. سوال یہ کیوں کہا یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی؟ وہ تو ان کا بھی بھائی تھا نا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ماں الگ الگ تھی. یہ جو 10 بھائی تھے ان کی ماں تو الگ تھی، اور سب سے چھوٹے یہ 2 تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. ان کی والدہ الگ تھی، اس لیے وہ لوگ اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہی نہیں تھے. حالانکہ شرعی اعتبار سے تو وہ بھائی ہیں. اس کو کہتے ہیں اللتی بھائی. اللتی کے مطلب یہ ہے کہ باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو. اخیافی کہتے ہیں اس کو کہ ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو. ایسا ہوتا ہے کسی خاتون کا شوہر انتقال کر گیا یا وہاں طلاق ہو گئی تو اس کے بچے تھے 2 یا 3 یا جتنے بھی ہو، پھر اس کا دوسرا نکاح ہوا تو اس کے بھی بچے ہوئے، تو یہ آپس میں اخیافی بھائی کہتے ہیں ماجبوئی. اور اگر باپ ایک ہی ہے تو اس کو اللہ کی بھائی کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. کاشر پاٹ سنن مال بوئی مال کنے کیا سنن ماجی کنے. چونکہ والدہ ان کی الگ الگ تھی اس لیے وہ لوگ جو ہے ان کو کہتے تھے یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی. تو کہتے تھے کہ احب الی ابینا، یہ دونوں بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے ابا جان کو. ہمارے اس سے معلوم ہے کہ والد کا نام نہیں لینا چاہیے. کسی کے والد کا نام عبد الرحمن ہے تو اسے عبد الرحمن کہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی ادب والا اور پیار والا ایسا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کا ابو کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ابا جان کہتے تھے. جان تو بہرحال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ابو کہتے تھے، ابا جان کہتے تھے. تو پہلے زمانے میں بھی یہی کہتے تھے. اب تو ڈیڈی اور کیا کیا دوسری چیزیں آ رہی ہیں جی، انکل جی وغیرہ. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو جان زیادہ پیار کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے اور اس کے بھائی سے. سوال کیوں پیار کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے تو چھوٹے تھے، چھوٹوں سے تو پیار ہوتا ہی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 2 ابھی چھوٹے ہی تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی والدہ کا، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پالتے تھے. سوال ہے کہ تو بعد میں جو قرآن پاک نے فرمایا کہ والد اور والدہ اور سجدہ کریں گے، تو پھر جب والدہ کا انتقال ہو تو کون سی والدہ تھی؟ حضرت نے اس کے بعد اور ایک نکاح کیا. حضرت نے اس کے بعد جیسے یہاں بھی تھا کہ 10 بھائی تو ایک ماں کے تھے، یہ 2 بھائی اور تھے، پھر نکاح کر لیا چونکہ وہ بھی ماں ہی تھی. تو جو یہ سوتیلی ماں ہوتی ہے شرعاً یہ بھی ماں ہی ہے. عرب کے لوگ سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے. قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دیا کہ سوتیلی ماں بھی ماں ہی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اس وجہ سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ زیادہ پیار کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے تھے کہ اس کی پیشانی میں نور نبوت ہے. نور مطلب یہ کہ عام بچہ نہیں ہے، وہ بھی تو بچے ہی تھے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آگے جا کر اس کو اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے، اس لیے اس کو خوب پیار محبت کرتے تھے. تو یہ سارے وجوہات تھے، اور اللہ نے اس کو حسن جمال بھی عطا فرمایا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس دنیا کا حسن تھا ہی نہیں. کیا؟ وہ اس دنیا کا حسن تھا ہی نہیں. اس حسن کو مشابہت تھی جنت کے حسینوں کے ساتھ. یہی وجہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت میں لڑائی نہیں، کیا جھگڑے نہیں، ورنہ کروڑوں برس رہیں گے. کبھی کبھی تو جھگڑا ہونا چاہیے نا میاں بیوی میں، لیکن وہاں کروڑ برس گزر جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ لڑائے گا. اس کی وجہ لکھی ہے کہ 3 چیزیں خاص طور سے جنتیوں کو ملیں گی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے. جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تو 3 چیزیں ہر جنتی کو ملیں گی. نمبر 1 اس کا قد. کیا؟ تو ہر جنتی کا قد اپنے والد صاحب کے قد کے برابر ہوگا. آدم علیہ السلام کے 60 گز. کتنے؟ یعنی ہر شخص 60 گز کا ہوگا.
تو آپ کہیں گے جناب ملاقات ہوگی تو یوں دیکھنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے جب آپ بھی 60 گز کے ہوں گے تو وہ بھی 60 گز کا ہوگا تو آپ تو آمنا سامنا ہوگا نا, تو وہ تو لگے گا ہی نہیں یہ لمبا ہے. تو جب دونوں ایک جیسے ہیں تو قد ملے گا جنتیوں کو آدم علیہ السلام کا. اور اس کے بعد حسن ملے گا یوسف علیہ السلام کا. جیسے یوسف علیہ السلام دنیا میں تھے تو ایسا ہر جنتی کس میں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. پھر اس کے بعد اس حسن میں اضافہ بھی ہوگا, اور آدمی جس شکل صورت کو پسند کرنا چاہے وہی شکل اس کو دے دی جائے گی. یعنی ایک تو ہے رنگت, ایک تو ہے اعضا کی وہ جس کو جمال کہتے ہیں, اعضا کہ کان کیسے ہونے چاہیے, آنکھیں کیسی ہونی چاہیے, اور ناک اور پیشانی کیسی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے وہاں بھی تو لوگ الگ الگ ہوں گے, لیکن پھر بھی تو پہچان ہونی چاہیے نا, یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں حسب مرضی جو بندہ جیسا بننا چاہے ویسا بنا دیا جائے گا. دنیا میں تو یہ تو ناممکن ہے نا, یہ تو ہوگا نہیں. تو اس حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور وہاں بازار ہوگا, کبھی کبھی بازار بھی جائیں گے, لیکن بازار میں کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے جب سب جنتی ہیں تو خریدا گا کون, بیچے گا کون؟ وہ دکاندار کہے گا کہ مجھے میں وزنا یہ تھا دکانداری کروں بس سعید کا دکان نہیں, جنت میں کوئی دکانداری کرے گا ہی نہیں. البتہ ویسے مارکیٹ ہوں گے, کیا خوبصورت ہوں گے, اور اللہ اکبر کیسے ہوں گے. ایک جنتی جائے گا بازار میں سے گزرے گا تو ایک چیز اس کو پسند آئے گی, بہت خوبصورت ویسے لگا رکھی ہے, تو اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ چیز میرے گھر میں ہونی چاہیے, اس کو ورنڈا پر رکھیں گے, تو بس اتنا ارادہ کر لیا, آگے چل دیا. جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس چیز کو اپنے گھر میں پائے گا, فرشتے فوراً اٹھا کے اس چیز کو وہاں لے جائیں گے. ایسے لکھا ہے کہ جنت میں تصویریں ہوں گی بہت حسین و جمیل. تو ایک آدمی جائے گا اور ایک تصویر کو بہت پسند آئے گی, اس کی تصویر یعنی بہت حسین و جمیل خوبصورت, تو دل میں خیال آئے گا کہ کاش میں ایسا ہو جاتا. تو بس خیال آتے ہی اس کی شکل ویسی ہو جائے گی. اسے یہ قرآن پاک میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, لوگو جو تم چاہو گے وہ تم کو مل جائے گا, جو تم کو وہ فوراً. ظاہر سی بات ہے اگر جنت میں بھی تمنا پوری نہیں ہو جائے گی تو پھر وہ جنت ہی کیا ہے. جنت کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ ہر غم سے نجات, کیا ہر تمنا پوری ہو جائے گی. بہرحال اس میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے تو تیسری چیز جنتیوں کو ملے گی وہ ہے اخلاق, کیا خلق, عادتیں, صفتیں, وہ ملیں گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جیسے جھگڑا کیسے ہو جائے گا جب سبوں کے اخلاق ایسے ہوں گے جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ. کیوں؟ دنیا میں ہر شخص کو اخلاق کا ایک ایک حصہ ملتا ہے, کسی کو 5%, کسی کو 10%, کسی کو 50% اخلاق. اسی کے اعتبار سے وہ با اخلاق سمجھا جاتا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. تو یہ جو اخلاق ہیں اس کی ایک حد اللہ نے مقرر کر رکھی ہے دنیا میں. فرض کر لیجئے یہاں تک کہ اس کے اخلاق کی حد, اس کو خلق کہتے ہیں عربی میں, کیا خلق. تو اب یہ ہے, یہ انتہا ہے. تو جس کو اخلاق ملیں گے وہ اس کے نیچے ہوں گے, کیا ہوں گے, اس کے نیچے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. علا جو ہے یہ استعلاء کے لیے آتا ہے, بلندی بتانے کے لیے. مثال کے طور پر زید علی الکرسی, زید کرسی کے اوپر ہے, یعنی کرسی نیچے ہے, زید اس پر بیٹھا ہوا ہے. زید علی السریر, زید بیڈ پر چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے, چارپائی نیچے, زید اس کے اوپر ہے. یا زید علی السقف, سقف چھت کو کہتے ہیں کہ زید جو ہے چھت کے اوپر ہے. پلین ہے نا, باہر پلین ہوتے ہیں چھت, یہاں تو مجبوری کی وجہ سے یوں بنانا پڑتا ہے, وہ ٹین لگاؤ, ورنہ جہاں برفباری نہیں ہوتی ہے وہاں اس طرح کے وہ چھتیں نہیں ہوتی, پلین ہوتا ہے, اوپر بیٹھے رہتے ہیں, اوپر بھی جاتے ہیں. تو اس کو سقف کہتے ہیں, چھت. تو اس کا مطلب کہ زید چھت کے اوپر ہے, یعنی چھت نیچے ہے. آپ کا دھیان میری طرف ہے نا, یہ ایک علمی نقطہ ہے. زید چھت کے اوپر ہے, اس کا مطلب کہ جو چھت کی جو اونچائی ہے اور اس کی انتہا ہے, زید اس سے اوپر ہے, زید اس سے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ نون والقلم وما یسطرون میں وَإِنَّكَ اور بے شک یقیناً آپ لَعَلَىٰ کیا اونچائی پر ہیں خلق عظیم خلق عظیم کی جو انتہا آپ اس کے اوپر ہیں. آپ اس کے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو خلق دنیا میں اخلاق جو دنیا میں متصور ہو سکتے ہیں کہ انسان کو ایسے مل سکتا ہے آپ کا معیار اس سے بھی اونچا ہے. آپ کا معیار اس سے بھی اعلیٰ خلق عظیم. تو جب یہی معیار ہر امتی کو دے دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اخلاق کی انتہا کیا ہوگی. دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام لیا ہی نہیں کبھی. تو وہ جو آتا جناب چور کو تو یہ سزا دے دی گئی، شرابی کو، وہ تو اللہ کا حکم تھا، وہ تو اللہ کا. ورنہ خود جن لوگوں نے رسول اللہ کو ستایا آپ نے کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا اور معافی کر دیا. وہ یہی خلق عظیم کا اثر تھا. تو فرمائیں کہ یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں یعقوب علیہ السلام نے نور نبوت کو دیکھا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر نبی بنے گا، اس لیے اس کے ساتھ اور زیادہ محبت تھی. مطلب تو یہ کہ باقی بھی میرے اولاد ہیں، یہ تو میری خدمت کریں گے، کوئی بھیڑ پالے گا اور کوئی جو ہے وہ دوسری خدمت کرے گا، لیکن جو میری وراثت جو ہے کیا ہے، اس خاندان کی جو وراثت ہے وہ وراثت جو آگے منتقل ہو جائے گی وہ اس کے ذریعے سے ہو جائے گی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ وراثت دو طرح کی ہوتی ہے. میں جب کہیں تعزیت میں جاتا ہوں تو ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب اس کے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں جتنے بھی ہوں، اب جائیداد تقسیم ہو جائے گی. تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھائی اگر 4 دکانیں ہیں تو ایک دکان مجھے ملے گی، 4 بھائی ہیں یا اسی طرح سے بھائی بہنیں ہیں دونوں، تو ہر شخص سوچتا ہے کہ مجھے اتنا ملے گا. سب لے بھی لیتے ہیں. کبھی جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے زیادہ لے لیا مجھے کم دے دیا. تو ہر ایک اپنا حق جو وہ مانگتا ہے اس وقت. تو اس کی طرف تو سبوں کو جان ہوتا ہے کہ زمین کتنی ہے اور دکانیں کتنی ہیں اور بینک بیلنس کتنی ہے. اس پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ چپکے سے ایک آدمی جو ہے وہ بینک سے رقم نکال لیتا ہے. کل ہی مسئلہ میرے پاس آیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے تھے وہ چپکے سے انہوں نے نکالے، ہم کیا کریں گے؟ یہ تو حق دبانا ہے. دوسری وراثت ہوتی ہے جو حقیقی وراثت ہے، وہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اولاد عطا فرمائیں، لیکن وہ اولاد عام اولاد نہ ہو کہ والد کی خدمت کرے، وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بن جائے. کیا بن جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا وارث تو بن سکتا ہے لیکن آل یعقوب کیسے وارث بنے گا؟ یہ تو بڑا خاندان ہے. تو وہاں سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ مانگتے تھے کہ ایسا بیٹا مجھے دے دیجئے جس کو کل نبوت بھی ملی. کیا؟ پھر وہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعلہ من قبل سمیہ. اے زکریا علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اس لیے ہم نے آپ کو ایک بیٹا دے دیا اور پہلے سے اس کا نام بھی رکھ دیا. کیا؟ کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اس کا نام تو بیٹا بھی اللہ نے دے دیا اور ابھی وہ آیا ہی نہیں تھا دنیا میں، تو وہ دعا ہی تو ابھی مانگ رہے ہیں نا، اور نام پہلے سے کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا نام یحییٰ ہوگا. تو بہرحال تو وراثت. دوسری وراثت ہوتی ہے خاندانی شرافت. کیا؟ باپ کے کمالات. اب باپ تہجد گزار تھا، اب کوئی بھائی اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں. اسے کہیں گے بھائی آپ کا والد صاحب تو تہجد پڑھ رہے تھے، کم 4 بھائیوں میں سے ایک اس وراثت کو لے لو، چاروں نہ صحیح ایک تہجد گزار بن جاؤ. والد صاحب اذان دیتے تھے، کوئی آدمی اذان تو دے دو، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہی کیوں نہ ہو، کوئی صاحب ہو، ایم ایل اے ایم پی صاحب ہو، تو بھائی والد صاحب اذان دیتے، آپ بھی اذان دے دیں. ایک دین کی خدمت تھی نا. یا والد صاحب آپ کی امامت کرتے تھے اور اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، کبھی کبھی نماز پڑھاتے، آپ بھی کر لو. آپ کے والد صاحب جو ہے وہ تلاوت کے پابند تھے اور آپ کے والد صاحب سخی تھے، یہ صفتیں ان کے اندر تھی، تو یہ کون لے لے گا؟ تو وہاں جو ہے وہ اولاد اس کی طرف توجہ نہیں کرتی ہے اور ان چیزوں کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ زمین تو خریدی بھی جا سکتی ہے نا. بھائی دکان خرید لیں گے، والد نے نہیں خریدی ہم نے خرید لی. والد صاحب کی گاڑی نہیں تھی ہم نے گاڑی خرید لی.
تو یہ ظاہری جائیداد تو آدمی خرید بھی سکتا ہے، لیکن اپنے خاندانی شرافت اس کو کوئی خریدے گا کیا؟ اس نام میں لال چوک گیا تھا، وہاں سے میں نے والد صاحب کی جو اخلاق خریدے، تھوڑے ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اصل وراثت تو یہ ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ جو ہمارے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ دادا جان بھی کیا تھے؟ نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بھائی جو اسلام وہ بھی نبی تھے، تو اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی تھے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے سلسلہ آ رہا اوپر سے، اب ان 12 بیٹوں میں کون سا بیٹا ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتخب کریں گے؟ تو جب انہوں نے غور فرمایا تو یوسف علیہ السلام پر ہی تو نظر پڑی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ ہے وہ، اس لیے ان کو بہت پیار کرتے تھے، کرنا بھی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق کیا ہیں؟ حقوق تو سب کے پورے دینے پڑیں گے۔ 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ایک بہت فرما بردار ہے، تو بس حقوق ساری جائیداد پوری تقسیم کرنی پڑے گی۔ لیکن قلب کا میلان، دل کی محبت، یہ الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اس بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اس کے ساتھ کم ہے، اس کی وجہ بھی ہے یہ نیک اور صالح ہے، تو قلبی محبت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری جو ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تو میں تو تقسیم برابر کر لیتا ہوں، سب ان کے حقوق برابر، لیکن کسی کی طرف دل مبارک کا میلان زیادہ ہے، یا اللہ میں اس میں مجبور ہوں، کیا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت تھی، اس پر اللہ تعالیٰ تھوڑے حساب لیں گے کہ آپ کیوں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کسی آدمی کے 2 بیویاں 3 بیویاں ہیں، حقوق تو برابر کرنے پڑیں گے، تو لیکن قلبی میلان ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایسے بچوں میں چند بچے ہیں لیکن ایک کے ساتھ قلبی میلان زیادہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو ہونہار بھی ہو، قابل بھی ہو، باصلاحیت بھی ہو، تو فطری طور پر تو اس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک نے پڑھا ہی نہیں، 8ویں کلاس میں چھوڑ دیا، دوسرے نے بہت ڈگری کی، تو والد صاحب کہتی ہیں نہیں بھائی اس سے تو میری بات مان لی، تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا علاج کیا جائے، کیا کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام اور جو اس کا بھائی ہے وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے والد صاحب کو، اور ہمیں اتنی محبت نہیں، ہمارے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے۔ دراصل وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ والد صاحب ہم سے بھی بہت پیار کرے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو بڑی جماعت ہیں، ہم تو بڑی، مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تو چھوٹے ہیں نا، کیا کریں گے؟ ہم تو کام کرتے ہیں، گھر کا سارا کام ہم کرتے ہیں، کھیتی بھی کر لیتے ہیں، اور یہ جو ہیں بیڑ بکریاں یہ بھی پالتے ہیں، والد صاحب جو حکم دے کر لیتے ہیں۔ تو تقاضا یہ ہونا چاہیے ہم سے زیادہ محبت ہو کہ ہم تو خدمت کرتے ہیں، یہ تو چھوٹے کچھ بھی نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، پھر کہنے لگے کہ اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارے والد گرامی، لفی ضلال مبین، غلطی پر ہیں۔ کیا ہے مطلب تھا کہ ہمارے والد صاحب تو اس معاملے میں غلطی پر ہیں، ضلال مبین، بالکل صریح صاحب غلطی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کے سے محبت رہے گی؟ تو ہم نے کہا یار معاملہ صاف کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ کہتے اقتلوا یوسف، کیا اگر یہاں سانس توڑیں گے تو اقتلوا پڑھنا پڑے گا، یہ جو الف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عارضی پیش لگانا پڑے گا، پیش لکھا ہوا نہیں ہے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو لفی ضلال مبین اقتلوا، اس وقت تو نون کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ملائیں گے، سانس توڑیں گے، اقتلوا یوسف۔ یہ بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو شہید کر لو، قتل کر لو اس کو، یا تو یہ کرو اوِطْرَحُوهُ، یا اس کو پھینک دو، کہاں؟ ارضن، کسی ایسی سرزمین میں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے، جہاں سے یہ واپس، یعنی اتنا دور، کیونکہ چھوٹا بھی تو ہے نا، اس کو راستہ بھی نہیں ملے گا، دور کہیں ڈال دو، کسی میدان میں، کسی سرزمین میں لے کر چلو اس کو، کوئی چھوڑا اور واپس آ جاؤ، تو کام چل جائے گا، تبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب گھر میں رہے گا ہی نہیں تو والد صاحب کی توجہ اس کے بدلے ہماری طرف رہے گی۔ سوال بنیامین کے بارے میں تو یہ نہیں کہا، کہتے ہیں اس کا زیادہ نہیں تھا، اس کا زیادہ، اور ان کا اصل تو معاملہ تھا یوسف علیہ السلام کا، اور چونکہ وہ خواب کسی اعتبار سے کسی نہ کسی طرح سے ان کے کانوں میں وہ پہنچ چکا تھا، اس لیے کہنے لگے یخلو لکم، فارغ ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے ابا جان کی توجہ،
ساری توجہ تمہارے طرف رہے گی، تمہیں نوازا جائے گا۔ اور جب اس کو آپ ڈال دو کہ کسی سرزمین میں، یا اس کو شہیدی کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد آپ نیک لوگ بن جاؤ گے۔ توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو تفسیر میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کریں گے، کیا بعد میں توبہ کریں، بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تو کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس خیال سے گناہ کرتے رہنا یہ تو بدنصیبی ہے، کیا ہے کہ وہ کر رہا ہے اپنے ارادے سے۔ ایمان والے کے بارے میں فرمایا اس سے گناہ ہوتا ہے، ہوگا، ایک ایک کرنا، کیا یعنی آگو گناہ گسن بیاگو گناہ کرن، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیا جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی تو بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، پھر بھی بائک پھسل جاتی ہے تو بڑی کوشش۔ تو ایمان والا گناہ کا پروگرام نہیں بناتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو گناہ پر وہ مصر نہیں رہتا۔ لیکن جو آدمی اسی لیے سے گناہ کرے، کہتے ہیں فی الحال تو دیکھا جائے گا 5-10 سال تک گناہ کرتے رہیں گے، پھر اس کے بعد توبہ کریں گے، کہتے ہیں یہ دھوکے میں ہے، کیا اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے اس کی زندگی ہے یا نہیں، باقی ہے یا۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ اس کو کہتے ہیں جو ٹالے توبے کو، کیا ٹالنے والا توبے کو، فرماتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو تباہ ہو گئے، یہ تو تباہ، اس سے ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کرنے سے پہلے ان کی موت آ جائے۔ اور حدیث میں ہے ایسے لوگ مرنے کے بعد بہت پچھتائیں گے، یہی کہیں گے افسوس توبہ کرنے میں ہم سے تاخیر ہوئی۔ ہم تو یہی سوچ لیتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کوئی زیادہ بڑھاپا بھی نہیں ہے، 30-40 کی عمر ہے یا 25-30 کی عمر ہے، آگے جا کر دیکھا جائے گا۔ تو اس کو فرمایا حلق المصوفون، مصوف کے معنی صوف کہنے والا، ان قریب توبہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ اور نیک صالح بن جائیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس نیت سے کوئی گناہ کرے وہ ٹھیک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو کہا تھا انہوں نے اس کو یا تو یہ کریں گے یا تو یہ کریں گے، تو وہ آگے آئے گا۔ ان میں سے ایک بھائی تھا، اس نے کہا نہیں، شہید تو نہیں کرنا، مارنا نہیں، کیا البتہ یہ ہے کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ قال کہا قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے، اس کا نام یہودا تھا، کیا یہودی کو یہودی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ جو اولاد ہیں وہ اس کے یہود کے ہیں، یہودا کے، کس کے، ان کا نام تھا وہ۔ اس نے کہا قال قائل منہم، ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوہ، کہتا اس کا قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف، ایسا مت کرو، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، کیا ہے قتل کرنا۔ البتہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، البتہ کسی ایسے کنویں میں جو گمنام ہو، جو گمنام کنواں ہو اور ذرا گہرا ہو، اس میں اس کو ڈال دو۔ پھر ہوگا کیا، کہتے ہیں کہ اس کو ڈال دیں گے آہستہ آہستہ، اسی میں رہے گا، اور پھر ادھر سے کوئی قافلے والا آ جائے گا تو وہ وہاں اپنا ڈول ڈالے گا، بالٹی نیچے ڈال دے گا پانی ڈالنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو نکالیں۔ یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو بعض السیارہ، کوئی راہ چلتا قافلہ۔ تو ان کنتم فاعلین، اگر آپ کو کرنا ہی ہے، اگر آپ کو کوئی کارروائی کرنی ہے تو بھائی یہ کر لو، کہ وہ والی کارروائی مت کرو۔ تو اس پر یہ بھائی متفق ہو گئے کہ ٹھیک ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب تو اس کو لیں گے کیسے؟ اس سے پہلے وہ بار بار اپنے والد صاحب سے کہتے تھے کہ اس کو ہم اپنے ساتھ لے لیں گے، لیکن ہر بار وہ حضرت منع کرتے تھے کہ بھائی نہیں، یہ یہیں رہے گا، تم جاؤ جہاں جانا ہے، یہ کھیلے کودے گا یہیں کودے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری نگاہوں کے سامنے ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا چلو ابا صاحب کو پٹی پڑھائیں گے اور اس سے کہہ دیں گے یہ ہمارے ساتھ بھیجو۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے والد صاحب، ابا جان، ما لک، کیا حال ہے آپ کا، کیا بات ہے؟ لا تأمنا، یہ لکھا لا تأمنا، لیکن یہ قاریوں کے یہاں اس کو یہ اصل تھا لا تأمنونا، کیا تھا؟ لا تأمنونا۔ یہ ہے گرامر کے اعتبار سے امین یامنو، امنا و امانتاً، اس کا معنی اعتبار کرنا، امین بنانا۔ تو لا تأمنونا تھا کیونکہ دو نون ہیں، کتنے؟ لیکن دو نون کے بجائے ایک نون لکھ دیا گیا، اس میں تشدید لگا دی گئی، ہر تشدید والا حرف ڈبل ہوتا ہے۔ تو لا تأمنا اگر پڑھیں گے تو صحیح نہیں، اس کی قرات ہے ہونٹوں سے اشارہ کرنا، کیا آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں ادغام مال اشمام، یہ قرات کا یہ سب کو یہ واجب ہے کرنا، ایسے تو یوں پڑھیں گے لا تأمنا،
تو اشمام کے معنی آتے کسی کو بو سنگانا، کیا ضم شفتین اشمام، تو قاری اس کو ایسے پڑھنا ہے. تو لا تامن ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے، کانوں میں آواز نہیں آئے گی. کہنے لگے کہ والد صاحب، ابا جان کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں، آپ ہم پر اعتبار ہی بالکل نہیں کرتے ہیں. علی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا اس کو ہم اپنے ساتھ لے لیں گے، لیکن بالکل ہی آپ کو بھروسہ نہیں ہے ہمارے پر، کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. وَإِنَّا حالانکہ ہم یقیناً لہو اس کے لیے لناصحون سچے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کو بلا چاہتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے یہاں تنگ ہو جاتا ہے، کم از کم آئے ہمارے ساتھ اور تھوڑا کھیلے کودے دوڑے بھاگے. ارسلہ معنا، بھیج دیجیے حضرت جس کو ہمارے ساتھ غدن کل. یرتع، یہ کھائے گا کیا، پھل وغیرہ. یہ پھل کون سے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جنگل کے درخت تھے، جنگل کے کسی کی ملکیت نہیں، تو ان درختوں سے ہر شخص کھا سکتا ہے. جو جنگل کے درخت ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے کھاتے ہیں. بہت جگہ جو ہے وہ جنگل میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جہاں کھجور ہوتے ہیں، اور میں نے خود بھی دیکھے ہیں یو پی وغیرہ کے علاقوں میں، اور چند کھجوریں اس کے اوپر ہو جاتی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام سے فلاں پھل کے بارے میں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہے کہ وہ پھل، وہ تو وہاں ہوتا ہے دور دراز اور ویرانوں میں، اور جہاں وہ ویرانے ہوتے ہیں اور جنگل قسم کی ہوتے ہیں وہ زمین، تو آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، میں نے وہ پھل کھائے ہیں بچپن میں، کیا جب ہم بکریوں کے ساتھ جاتے تھے، دور جاتے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یرتع، ایک تو وہاں یہ پھل کھائے گا، ہم بھی کھائیں گے، اس کو بھی کھلائیں گے. وَيَلْعَبُ، اور کھیلے گا بھی. کیا کرے گا؟ تو وہاں کھیل کیا کرتے تھے وہ؟ تو دوڑ لگاتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً بلا شک و شبہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے آپ حضرت اس کو کل دے دیجیے ہمارے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے. انی لیحزننی، یہ بات مجھ کو غمگین کرتی ہے. ان تذهبوا به، آپ اس کو لے کر جاؤ گے. اولاً تو میرا جی ہی نہیں چاہتا، الحمدللہ میرا دھیان اس کی طرف لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کہاں پہنچا، کیا کیا اور کیسے ہوگا. وہ اخاف، اور مجھے ایک ڈر بھی ہے، ان یأکلہ الذئب، ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھائے، پھاڑ کھائے، زخمی کرے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم بے خبر ہو. سوال یہ بیڑیا کیوں کہا انہوں نے؟ اولاً تو وہاں بیڑیا بہت تھے، بیڑیا چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں خود خواب دیکھا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور نیچے دامن میں وہ یوسف علیہ السلام ہیں. تو 10 بھیڑیے آئے تو ان کو گھیرے میں لے لیا، کیا، اور اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، حملہ. تو حضرت نے اس کی تعبیر لے لی کہ یہ 10 بیڑیوں سے یہی بیٹے مراد ہیں، یہی بیٹے. اسے کہنے لگا کہ بھائی مجھے ڈر ہے کہ بیڑیا اس کو کیا کرنے، نقصان نہ پہنچے، کھانا جائے. لیکن بہرحال ہوا یہ ہے کہ وہ والد صاحب سے زور زبردستی کر کے اس کو لے گئی. اب اس میں ایک لفظ آیا، ایک تو کھائے گا، تو کھانے کے اوپر کوئی بحث تو کرنی نہیں. دوسرا لفظ اس میں آیا کہ وہ کھیلے گا. کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو کھیل ہے یہ تو پہلے زمانے سے ہی چل رہا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کچھ کھیلے بھی، کچھ کھیلے کودے بھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگوں سنو دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی شروعات کیا ہیں اور اس کا انجام کیا ہے. یعنی اگر دین زندگی میں نہیں ہے، دین زندگی میں نہیں ہے تو یہ ہے. سب سے پہلے فرمایا لعب، کیا، اس کے بعد فرمایا لہو. شروع ہوتا ہے لعب سے. لعب ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس میں ہار جیت کا تصور نہ ہو. کیا ہے؟ تو وہ کھیل ہار جیت کا کوئی تصور نہیں ہے. جیسے چھوٹے بچوں کے کھلونے لاتے ہیں، اردو والے اس کو جھنجھنا کہتے ہیں، چھنجپوت، کیا وہ دیتے ہیں. آپ تو آج تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں جو سیل لگتا ہے اور اس کو جا کے وہ گڑیا جو وہ ناچتی ہے اور کودتی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ساتھ جو کھیل کود ہے اس کو قرآن فرمایا لعب. کیا؟ اس لیے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کو لعبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لعبۃ، میں نے چھوٹے کھلونے.
تو زندگی کی شروعات کھلونے سے ہوتی ہیں، بچہ کھیلتا رہتا ہے، کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. جب یہ دور ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے لہو. کیا لہو میں 2 افراد کھیلتے ہیں یا 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں، اس میں ہار جیت کا تصور ہوتا ہے. کیا پیسے تو الگ مسئلہ ہے کہ حرام ہے حلال جائز ہے، لیکن ہار جیت کا مطلب ہے کہ ایک ہارتا ہے دوسرا جیتتا ہے، اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جیتوں، دوسرے کو ہراؤں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو عقل بھی ویسی ہوتی ہے نا، فہم کم ہوتا ہے. تو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کی ساری کائنات وہی کھلونے ہیں. ذرا اس کے کھلونے لے جاؤ تو اتنا روئے گا، کچھ کہنے کی بات نہیں، میرا کھلونا لے گیا یہ، میرا بال لے گیا یہ، میرا وہ جتنا لے گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بچپن میں سرکنڈے کھیلتے تھے. سرکنڈا کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لکڑی کا. کیا ایک شاخ ہوتی ہے نرم، اس کو یوں گول بنایا جاتا ہے. کیا گول بنایا جاتا ہے، اس کو یوں یوں کر کے تو یہ گول گول بناتے ہیں. جب ان کو یوں چلاتے ہیں تو وہ لڑکتے ہیں. اس کو سرکنڈا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں اور میرا چچیرا بھائی ہم سرکنڈے کھیلتے تھے. کیسے کھیلتے تھے؟ اونچائی پر جاتے تھے اور وہاں سے یوں سرکنڈا پھینکتے تھے، 1 2 3. اب دیکھتے تھے کہ کس کا سرکنڈا آگے جائے گا، تو جس کا آگے جائے گا وہ دوسرے کا سرکنڈا جیت لے گا. تو اب اس کے 2 تھے، اب وہ دونوں لے لے گا. اب وہ تو کہا میرا چچیرا بھائی مجھ سے تھوڑا بڑا تھا اور بڑا چالاک تھا، وہ جو سرکنڈا پھینکتا تھا تو ہر مطلب وہ میرا سرکنڈا لے جاتا تھا. تو اس طرح سے جتنے میرے پاس سرکنڈے تھے تو کھیل کھیلا ہم نے تو وہ سب لے گیا. مجھے ایسا صدمہ ہوا، ایسا دکھ ہوا، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لگا کہ میری دنیا لٹ گئی. کیا کچھ نہیں رہا، سارے سرکنڈے لے گیا، سارے سرکنڈے. حضرت فرماتے تھے بڑے ہو کر مجھے سمجھ آتا، میں نے کہا افسوس وہ سرکنڈے تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھے. تو مجھے افسوس کیوں ہوتا تھا اور میں اتنا غمزدہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ حضرت نے فرمایا کہ ایسے ہی جو ہم دنیا میں ہیں کیا ہیں؟ ہار جیت ہے نا. اس نے مقدمہ ہار لیا، اس نے مقدمہ جیت لیا. اس نے آج جو ہے وہ کرکٹ میچ ہارا، اس نے کرکٹ میچ جیت لیا، اس نے اس کو فلاں یہ ملا، ایوارڈ ملا، اس کو یہ ملا. یہ کہتے ہیں جب آدمی مر جائے گا تو وہ ہنسے گا. کیا افسوس وہ دنیا تھی کیا؟ لہو لعبی تو تھا. کس چیز پر مجھے غم ہوتا تھا کہ آج کرکٹ میچ ہارا، کس پر مجھے خوشی ہوتی تھی آج فٹ بال میچ میں نے جیتا. تو کہتے ہیں کہ یہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے دنیا میں بھی تو سرکنڈوں سے کون کھیلے گا؟ ہم میں سے کسی کو کوئی ہدیہ دے دے، دلی سے آیا ہو اور کلکتہ سے وہ جنجنا، ہم کہیں گے کیا ہے یہ آپ کے لیے؟ یہ تو توہین ہے، میں چھوٹا بچہ تھوڑا ہی ہوں جنجنا دیتے ہو. تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ تیرے تو بیکار ہے. اب سرکنڈا بھی بیکار ہے. فرمایا کہ ایک دور تو ہوتا ہے لہو کا اور لعب کا، دوسرا لہو کا. 2 ہو گئے، یہ قرآن پاک میں ہے. تیسرا زینت کا. کس کا؟ زینت کے معنی ٹیپ ٹاپ. کیا اب ذرا بڑا ہو گیا تو اب ہر وقت جو ہے وہ کنگا کرنے میں لگ گیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بھئی کریز ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور کالر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. 10 مرتبہ چہرہ دیکھے گا اور وہ شیشہ آئینہ دیکھے گا اور کیا کیا کرے گا. بس اعلیٰ قسم کا بوٹ اور اعلیٰ قسم کے کپڑے، یعنی اپنے آپ کو سجانا. کیا ہے؟ اپنے آپ کو سجانا. تو ایک زمانہ اسی میں لگ جاتا ہے، سجا رہا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے جنجنے ونجنے سب ختم ہو گئے. اس کے بعد تفاخرم بینکم. کیا؟ اس کے بعد فخر ہے. کیا ہے؟ فخر ہے کہ جناب میں تو اتنی ڈگری کی اور میں تو میری فرسٹ پوزیشن آ گئی اور میں نے یہ ایوارڈ کمایا، اور فخر ہوتا ہے ان چیزوں پر. اور میرے پاس اب اتنی دولت آ گئی. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ. اس کے بعد مال کے اندر کہ میرا اتنا مال ہے، میری اتنی فیکٹریاں ہے، میری 4 دکانیں چل رہی ہیں. وَالْأَوْلَادِ. میرے اتنے اولاد ہیں. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اب تو یہ نہیں کہ میری اتنی اولاد ہیں، اب تو کہتے ہیں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھتا ہے. کیا؟ میرا بیٹا برطانیہ پڑھتا ہے، وہ وہاں سے آیا ہے FRCS کر کے اور بڑی بڑی ڈگریاں. کہتے ہیں بس اس کی طرف آدمی کی توجہ لگی رہتی ہے. کہتے ہیں اس کے بعد موت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ سب ختم ہو گیا. جب مر گیا دیکھا افسوس کی بات. تو ہر زمانے میں پہلے تو چھوٹے چھوٹے کھلونے کھیلتا تھا، بڑا ہو کر کہنا کہ تو بیکار ہے. اب جو پھر لہو لعب بھی ختم ہو گیا تو لگ گیا ٹپ ٹاپ میں. اب وہ بھی ختم ہو گیا تو لگ گیا اب کچھ کمانا ہے، کیریئر بنانا ہے. کیا لگ گیا اس میں. اب جب مال وال صبر آ گیا تو اب مال پر فخر ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب مر جائے گا کہے کہ یہ بھی بیکار تھا، یہ بھی. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی کھیلتے تھے. تو شریعت نے بالکل منع نہیں کہ مت کھیلو، لیکن یہ بھی نہیں بنایا کہ تم زندگی کو بس کھیل ہی کے لیے کیا کر لو، وقف کر لو. اب کچھ کھیلوں کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن
وہ بامقصد ہو۔ کیا مطلب ہے؟ بامقصد کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ کیا ہو؟ مثلا ورزش ہے، کیا ہے؟ ورزش ہے، اس کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں بھی باقی ورزشیں ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، تو حبشی آئے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، وہ لوگ کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہ تلوار بازی اور نیزہ بازی اور کیا کرتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، لیکن خود ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یوں چادر مبارک رکھی تھی اور میں ان کے پیچھے تھی، اور میری ٹھڈی حضرت کے اس پر تھی، دوش مبارک پر یہ، اور وہ کھیل رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا، یعنی بس اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ تو وہ کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو منع نہیں کیا یہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ اصل وہ ایک ورزش بھی تھی اور ایک وہ جنگی مشق بھی تھی۔ ایسے ہی گھوڑ دوڑ، خود مدینہ طیبہ میں وہ جگہ آج بھی ہے۔ آپ تو ہوٹلیں بنے ہوئے ہیں، لیکن ہے وہاں ایک مسجد سبق، کیا سبق کے معنی آتے ہیں ریس کرنا۔ تو وہاں اللہ کے نبی خود جاتے تھے اور دیکھتے تھے، تو یہ لوگ گھوڑوں کو 1 2 3 کر کے اور چھوڑتے تھے۔ تو اس میں 2 قسم کے گھوڑے ہوتے تھے، ایک تو تزمیر کے تھے، تزمیر کا مطلب خوب کھلایا گھوڑے کو اتنا موٹا ہو گیا، اس کے بعد اس کو بند کمرے میں رکھتے تھے، پسینے آتے تھے اس کو، اور کھانا کم کرتے تھے، تھوڑا 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 تھوڑا، تو وہ جو چربی اس کی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ تو وہ زیادہ دوڑتا تھا، تو اس کے لیے جب دوڑ لگتی تھی تو کئی کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 12 کلومیٹر تک تو دوڑ لگتی تھی یہاں سے، اور وہاں سے واپس بھی دیکھیں کون پہنچے آگے۔ تو بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے روایت میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مشاق تھے تو ان کو پہلی پوزیشن آئی ان کو۔ تو بہرحال اگر کھیل ایسا ہے کہ جو ہے وہ ورزش ہے اس میں، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے شرط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہو۔ کیا؟ یہ جو ہمارے نوجوان وہ فٹ بال کھیلتے ہیں خاص طور سے، یا اور بھی کوئی کھیل، لیکن وہ سطر ان کا ڈھکا ہوا نہیں رہتا ہے، تو یہ شرعاً حرام ہے۔ اور مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے سمیت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں فرماتے ہیں گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں گھٹنا سطر میں شامل نہیں ہے، لیکن ران کے بارے میں تو سارے متفق ہیں یہ کس میں ہے، سطر میں شامل ہے۔ اب کچا لگا کر وہ کھیل رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، تو اگرچہ سطر غلیظ نہیں ہے کہ، لیکن بلکہ سطر کے ہی حدود میں یہ آتا ہے، فرمایا کہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے اس طرح کا لباس پہننا۔ تو اس لیے جو حضرات آپ میں سے بھی کچھ کھیلتے ہوں گے ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اگر فٹ بال ہی کھیلنا ہو، والی بال ہی کھیلنا ہو، تو کم از کم یا تو وہ ٹراؤزر ہی لگا لیں کہ اس سے تو ساری ٹانگیں ڈھک جائیں گی، یا اگر لگانا ہی ہے تو گھٹنوں کے نیچے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے زمانے کے کسان ہوتے تھے، وہ جب زمینداری کرتے تھے تو اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کاٹھ، کیا تم کاٹھ لاگن، اور اس سے جو ہے گھٹنے بند رہتے تھے۔ سوال کیوں؟ بزرگوں نے ان کو بتایا تھا کہ جب تم کھیت میں کام کرو گے، اگر تمہیں یہی پہننا ہے، پاجامہ نہیں ہوگا اس وقت، تو اس کی لمبائی ایسی ہونی چاہیے کہ گھٹنا چھپ جائے۔ تو بہت سارے جو لوگ وہ کام کرتے تھے نیند وغیرہ اس کارن، تو کسی کا گھٹنا نظر نہیں آتا تھا، وہ یہاں تک ہوتا تھا۔ تو اس طرح اگر ہے گھٹنے بھی بند ہے تو گویا کہ یہ پردے میں ہے۔ نمبر 2 کہ وہ مرد ہی کھیلیں، مخلوط نہ ہو، کیونکہ بعض جگہ جو باہر وہاں مرد عورت ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اور بعض جگہ تو وہ سوئمنگ پولز بھی ہیں، اسکولوں میں بھی ہے۔ مجھے خود ساتھی نے بتایا کہ وہ یہ پریشانی یہاں ہوتی ہے کہ اسی تالاب میں لڑکے بھی ہیں، اسی تالاب میں کیا ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو ایک ہی میں تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تیسری شرط ہے کہ کھیل اگر ہے تو موسیقی نہ ہو۔ کیا ہے؟ بعض جگہ کھیل تو کھیل رہے ہیں اور ادھر سے وہ ساز میں موسیقی بج رہی ہے، اگرچہ وہ کھیل فی نفسی جائز ہے، لیکن جو موسیقی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہے کھیل تو ہو لیکن اس میں ناچ کود نہ ہو۔ کیا ہے؟ فضول کودنا ناچنا نہ ہو، اور کسی خاص قوم کی وہ نقالی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ اور اس کے بعد نماز قضا نہ ہو۔ کیا؟ نماز اگر نماز قضا ہے، کھیل جائز بھی ہے، تب بھی حرام ہے۔ جیسے کرکٹ والی کرکٹ کھیلتے ہیں، ابھی میں گیا تھا ایک جگہ، تو عشاء کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں وہ ایک بڑا فیلڈ ہے، جام بھی لگا ہوا تھا اسکوٹر والوں کا،
انہوں نے اسکوٹر رکھے تھے، گاڑی اس طرف سڑک کے دو کنارے رکے ہوئے تھے، وہ اندر کھیل چل رہا تھا. تو ظاہر سی بات نہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھ لی نہ عشاء کی نماز پڑھ لی، نہ کھیلنے والوں نے دیکھنے والوں. دیکھنے والے ہزاروں تھے، کیا تھے وہ کیوں نماز پڑھتے وہاں، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اجتماعی نافرمانی بھی ہے. تو ایسا کھیل جس میں نماز قضا ہو جائے یا دین کا کوئی کام متاثر ہو جائے، یہ حرام ہے. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کرکٹ میچ تھا، کیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا، تو وہ پلیئر روزے سے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب رمضان ہو اور پھر کرکٹ کھیلیں تو اس میں فیلڈنگ بھی کرنی پڑتی ہے، دوڑ بھاگ بھی ہوتی ہے، اور گرمی کا زمانہ. تو میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے پانی کی بالٹی لائی اور فیلڈ میں جمع ایک جگہ سب نے روزہ توڑ دیا اور کھا لیا. یہ حرام ہے. کیا ہے روزہ توڑنا؟ استغفر اللہ. تو لہو لعب کے لیے روزہ توڑیں گے؟ تو بہرحال اگرچہ کھیلنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، بشرطیکہ وہ کھیل جائز ہو، کیا ہو، اور اس میں ورزش ہو. لیکن آدمی تاش کھیلتا ہے، یہ حرام ہے. کیوں؟ اس میں کون سی ورزش ہے مجھے بتائیے؟ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو وقت ضائع کرنا ہے نا. مجھے کبھی کبھی فون پر پوچھتے ہیں تاش کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے. میں نے کہا بتاؤ اس سے کون سی ورزش ہوگی؟ ورزش تو نہیں ہوتی، بس ٹائم پاس کرنا ہے. میں نے کہا کہ میشر کے میدان میں اعمال تو لے جائیں گے، ایک پر ڈے میں تو گناہ ہوں گے، ایک میں نیکیاں. تمہارے یہ 1-2 گھنٹے کا تاش جو کھیلا یہ کس میں ڈالیں گے؟ کیا یہ کا پوترس رہا ہو تم نے آواز سمجھ، کیا کہ نہیں سمجھ گیا. تو یہ ہے، تو نماز قضا نہ ہو. پھر اس کے اندر کون سی کوئی بھی گیم ہو، جیسے ہاکی ہے، والی بال ہے، یہ حضرت پیر صاحب نے سر ٹینس ہے، اور باسکٹ بال ہے، کشتی لڑنا ہے، کیا کبڈی کھیلنا ہے، تیراکی، سوئمنگ، یہ بھی ہے. دوڑ کا مقابلہ، کیا جی دوڑ کا مقابلہ بھی ہے، تیر اندازی بھی ہے، گھوڑ سواری بھی ہے، نیزہ بازی، یہ ساری چیزیں. گویا کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کا، کیا. لیکن جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، کارٹون کھیلنا، کیا موبائل پر ہے اور کارٹون کو کھلا رہا ہے، اس کو ادھر لے جا رہا ہے، اس کو وہاں سے ادھر جا رہا ہے، اس کو وہ کر رہا ہے، اس کو یہ کر رہا ہے. پب جی ہے، بالکل فضول ہے، اور شرعاً یہ چیزیں کیا ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کھیل کی اجازت ہے، لیکن اس میں جو کہ شریعت کا کوئی حکم پامال نہ ہو. اسی طرح سے والدین نے اس کو کام کے لیے بھیجا، کیا بھائی کھیت میں کام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں مشیز میں مشیز. تو والدین ادھر سے ترس رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے، گھر میں کام ہے، آج مہمان آئے ہیں، یہاں کوئی مزدور نہیں ہے، آ جاؤ یہاں سیب اتارنے. وہ کہتے ہیں مشی میچ گننے کا سن کو. ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ والدین کی نافرمانی مانی جائے گی. اگرچہ کھیل فی نفسی جائز ہے لیکن یہ کیا ہے، نافرمانی. پھر دوسری بات ہے اس کو مشغلہ نہ بنائے ہمیشہ کا، کیا ہمیشہ کا مشغلہ ہے، روزانہ کھیلتا ہے 4-4 6-6 8-8 گھنٹے. نہیں، وہ تو کسی وقت کھیلے، ہفتے میں 1-8 مرتبہ کھیلے، اور اگر روزانہ ہی ہے تو 1-8 گھنٹہ اس میں لگا لے، پھر اس کے بعد اپنی پڑھائی میں، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں وقت لگا لے. تو اس میں یہی ہے کہ نیت کریں یہ کہ میں ورزش کر لوں اور میں ذرا کیا رہوں، چاق چوبند رہوں. اور ایمان والے کا ہر کام تو اسی نیت سے ہونا چاہیے کہ میں صحت مند رہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں اور انسانیت کی خدمت کر سکوں. اور یہ حدیث میں ہے المومن القوی خیر من مومن ضعیف. طاقتور مومن، کیا یہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ مومن تو وہ بھی ہے، یوں تو دونوں میں خیر ہے، یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، لیکن یہ جسمانی اعتبار سے کیا ہے، کمزور ہے. یہ تو وہ کام سارے انجام نہیں دے گا، یہ طاقتور ہے، یہ طاقتور ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کے بوجھ اٹھاتا ہے. آپ نے فرمایا خیر ہے. اور جو طاقتور بنے گا وہ تو کچھ نہ کچھ تو جو کرے گا، ورزش وغیرہ. بہت سارے اکابر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آخر میں معذور ہو گئے. کیا وجہ اس کی یہی تھی کہ کوئی ورزش نہیں، کوئی صبح کو چلنا نہیں. اس لیے ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، بڑے بڑے بزرگ وہ واک کرتے ہیں، کیا جی بڑے بڑے بزرگ 60 سال کے، 65 سال کے، 70 سال کے، کوئی بخاری شریف پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، تو صبح دیکھو کہ بس ہاتھ میں چھڑی لے کر اور جا رہے ہیں 2-3 کلومیٹر یہاں سے، 2-3 کلومیٹر وہاں سے. اور راستے میں وہ ان کا تو بہرحال وہ واک تو ہے لیکن وہ اصل عبادت ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بھی واک کرتے تھے، تو اس میں وہ حزب الاعظم پڑھتے تھے، کیا دلائل الخیرات پڑھتے تھے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، آج بھی بہت نوجوان ایسے الحمدللہ ہاتھ میں تسبیح ہے، ہاتھ میں تو تسبیح بھی پوری ہو گئی اور وہ بھی الحمدللہ. میرا مزاج ہے میں اوراد فتح پڑھ لیتا ہوں اس میں، اور کبریت احمد پڑھ لیتا ہوں، اور اگر اور وقت بچ جائے تو سورہ یاسین بھی پڑھ لیتا ہوں. تو بیٹھے بیٹھے میں بھی وہی کر لوں گا، بیٹھے بیٹھے بھی، اور ادھر سے چل بھی رہے ہیں
تو اس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ بالخصوص وہ لوگ جو دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، دن بھر ایک دکاندار ہے دن بھر بیٹھا ہوا ہے، یا ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس نیت سے ورزش کریں صبح 1 آدھ گھنٹہ کہ ہماری صحت ٹھیک رہے، کیا رہے، اور جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت خوب کریں اور اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، تو اس کی اجازت ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کھیل کود وغیرہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس زمانے میں بھی یہ چیزیں آتی تھی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا کہ ابا جان آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور تاکہ ہم کیا کریں، ایک تو یہ کھائے گا، وہاں جو درخت ہیں ان کے پھل بھی کھائے گا، اور وَيَلْعَبْ اور کھیلے گا بھی، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یقیناً اور تاکید کے ساتھ وَإِنَّا بے شک ہم لہو اس کے لحافظون بخدا اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت نے فرمایا انی لا یحزننی مجھے ڈر ہے، کیا ہے، مجھے اندیشہ ہے، یا مجھے اس بات کا غم ہے، کس بات کا، کہ آپ تو اس کو لے کر جاؤ گے تو اور خوف ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھائے، اس کو کوئی، اور تم غافل ہو جاؤ۔ غافل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوڑ میں لگو گے نا تو آپ تو دوڑ میں لگو گے کہ میں اس بھائی سے آگے چلا جاؤں گا، یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو پیچھے رہ جائے گا، اور وہ علاقہ ہے بھیڑیا کا، بھیڑیا آ جائے گا وہ اس کو کھا لے گا، زخمی کر دے گا اس کو، تو اس لیے میں نہیں بھیجوں گا۔ انہوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے ابا جان بخدا اگر اس کو بھیڑیا کھائے گا ونحن عصبۃ در حال ہے کہ ہم اتنی مضبوط جماعت ہیں، اگر ایسا ہوا انا اذا لخاسرون ہم تو بالکل گئے گزرے ہو گئے، نقصان والے، کہ 10 بھائیوں کی موجودگی میں جو بہت ہی پہلوان قسم کے لوگ ہیں، ایک چھوٹا بھائی ان کا جو ہے وہ بھیڑیا آیا اور اس کو لے گیا، یہ تو ہمارے لیے تو یہ عیب کی بات ہے، اور ہم تو بالکل نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا کہ بھیڑیا نے تو نہیں کھایا، تو ایک ڈرامہ انہوں نے بنا لیا اور اس کو کنویں میں ڈال دیا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہم لک الحمد